بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمیں دین اسلام ماں کی گود میں نصیب ہوا ہے، جبکہ اس دین کو ہم تک پہنچانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بڑی قربانیاں شامل ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قربانیوں پر مشتمل واقعات کے سلسلہ حکایت صحابہ سیریز میں آج ہمارا انتخاب ہے احد کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری۔ واقعہ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں گھنٹی کی نشان کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی تھی، جس کی بڑی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر عمل نہ کرنا تھی۔ اس وقت مسلمان چاروں طرف سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئی اور کچھ بھاگے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کے ایک جتھے کے بیچ میں آ گئے اور کفار نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس خبر سے بہت پریشان حال تھے اور اسی وجہ سے بہت بھاگے بھی اور ادھر ادھر متفرق ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر سے اوجھل ہو گئے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اول زندوں میں تلاش کیا، نہ پایا، پھر شہداء میں جا کر تلاش کیا، وہ بھی نہ پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے بھاگ جائیں۔ بظاہر حق تلاشانو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر ناراض ہوئی، اس لیے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس لیے اب اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں کے جتھے میں گھس جاؤں یہاں تک کہ مارا جاؤں۔ میں نے تلوار لے کر حملہ کیا یہاں تک کہ کفار بیچ میں سے ہٹ گئے اور میری نگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی تو بے حد مسرت ہوئی اور میں نے سمجھا کہ اللہ جل جلالہ شانہ نے ملائکہ کے ذریعہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا کہ کفار کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کے لیے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو روکو۔ میں نے تنہا نے اس جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کی منہ پھیر دیے اور بعضوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کی نیت سے بڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ فرمایا، انہوں نے پھر تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جوان مردی اور مدد کی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ منی وانا منہ، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ یہی کمال اتحاد کی طرف اشارہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا وانا منکما، میں تم دونوں سے ہوں۔ ایک تنہا آدمی کا جماعت سے بڑھ جانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کو نہ پا کر مر جانے کی نیت سے کفار کے جمگٹے میں گھس جانا، جہاں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور عشق کا پتہ دیتا ہے، وہاں دوسری جانب کمال بہادری اور دلیری جرأت کا بھی نقشہ ہے۔